بچھو سیاہ، سبز اور زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ 3 قسمیں مہلک ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ مہلک سبز رنگ کا بچھو ہے۔ اس کی طبیعت مائع ہوتی ہے اور یہ سب سے زیادہ بچے دیتا ہے۔ بچھو مچھلی اور گو کی طرح ہوتا ہے۔ سبز رنگ کے بچھو کے بارے میں عوام الناس کا خیال ہے کہ جب اس کی مادہ حاملہ ہوتی ہے تو بچے کی ولادت کے وقت اس کی ماں کی موت ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بچے پیٹ کے اندر بچھو کی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنی ماں کا پیٹ کھاتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں، سو اس کی ماں کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن جاحظ نے اس قول کو تسلیم نہیں کیا۔ جاحظ کہتے ہیں کہ مجھے ایک قابل اعتماد شخص نے خبر دی ہے کہ اس نے بچھو کو اپنے منہ سے بچے دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ مادہ بچھو اپنے بچوں کو اپنی پشت پر چڑھائے ہوئے پھرتی ہے، نیز ان کے بچوں کی جسامت جو کے برابر ہوتی ہے۔ یہ بچے تعداد میں زیادہ تھے اور یہ تیزی سے دوڑتے پھرتے تھے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جاحظ نے اس رائے کو اختیار کیا وہی درست ہے۔ مادہ بچھو جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کے مزاج میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ بچھو کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کی آنکھ اس کی پشت پر ہوتی ہے۔ بچھو کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی مردے کو ڈنگ نہیں مارتا اور نہ ہی کسی سوئے ہوئے آدمی کو ڈنگ مارتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے کسی بدن کے کسی حصے کو حرکت نہ دے۔ اگر سویا ہوا آدمی اپنے بدن کے کسی حصے یعنی ٹانگ وغیرہ کو حرکت دیتا ہے تو بچھو اسے کاٹ لیتا ہے۔ بعض اوقات بچھو کے ڈسنے سے سانپ کی موت ہو جاتی ہے۔ جاحظ کا یہی قول ہے۔ قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بچھو سانپ کو ڈنگ مارتا ہے تو اگر بچھو کو سانپ نے پکڑ لیا تو اسے کھا لے گا تو سانپ بچ جائے گا، ورنہ اس کی موت ہو جائے گی۔ بچھو کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب یہ کسی انسان کو ڈنگ مارتا ہے تو پھر اس طرح بھاگتا ہے جس طرح کوئی مجرم سزا کے ڈر سے بھاگتا ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بچھو میں ایک عجیب خاصیت یہ ہے کہ یہ تیر نہیں سکتا۔ اگر بچھو کو پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ حرکت نہیں کرے گا، چاہے پانی ساکن ہو یا بہہ رہا ہو۔ جاحظ نے مزید کہا ہے کہ بچھو ٹڈیوں کے شکار کے لیے اپنے سوراخ سے باہر نکلتا ہے، کیونکہ یہ ٹڈیوں کے کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے۔ بچھو کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ٹڈی کو پکڑ کر کسی لکڑی میں دنسا دیا جائے، پھر وہ لکڑی بچھو کے سوراخ میں ڈال دی جائے تو جب بچھو ٹڈی کو دیکھے گا تو اس کے ساتھ چمٹ جائے گا اور پھر اس لکڑی کو سوراخ سے باہر نکال لیا جائے۔ بچھو اگرچہ چھوٹے جسم رکھتا ہے لیکن یہ اپنے ڈنگ سے اونٹ اور ہاتھی کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ بچھو کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو ہوا میں اڑتی ہے۔ قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور جاحظ نے کہا ہے کہ غالباً یہ وہی بچھو ہے جو کسی کو ڈنگ مار دے تو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے ڈسنے کا علاج۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو بچھو پر جو کسی نمازی اور غیر نمازی کو نہیں چھوڑتا، کاٹے بغیر نہیں چھوڑتا۔ آپ نے جوتا لیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ نمک اور پانی ملا جہاں بچھو نے ڈنگ مارا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ھو اللہ احد اور 3 بار پڑھ کر دم کیا۔ بچھو کے فائدے۔ صاحب عین الخواص نے کہا ہے کہ بچھو جب چھپکلی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس وقت سوکھ جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بچھو کو جلا کر گھر میں دھونی دی جائے تو وہاں سے بچھو بھاگ جاتے ہیں۔ جب بچھو کو تیل میں بھون کر بچھو کے کانٹے پر لگایا جائے تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ بچھو کی راکھ مثانے کی پتھری کو توڑ دیتی ہے۔ اگر مہینہ ختم ہونے سے 3 دن پہلے بچھو کو پکڑ کر کسی برتن میں بند کر کے اس برتن کے اوپر ایک رت تیل ڈال دیا جائے اور پھر برتن کا منہ بند کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ تیل میں بچھو کے اثر آ جائے تو پھر اس تیل سے ایسا شخص مالش کرے جو کمر اور رانوں کے درد میں مبتلا ہو تو اس کے لیے نفع بخش ہے، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا اور کمر اور رانے مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر تخم خس ایک خاص قسم کی سبزی کا بیج ہے
کو کسی چیز میں پانی دودھ وغیرہ میں ملا کر پی لیا جائے تو پینے والا بچھو کے ڈنک سے محفوظ رہے گا۔ اگر بچھو کو پیس کر جسم کے اس حصے پہ لیپ کیا جائے جہاں بچھو نے کاٹ لیا ہو تو فوراً آرام آ جائے گا۔ اگر پانی میں بچھو گر جائے اور کوئی آدمی لا علمی سے اس پانی کو پی لے تو اس کا جسم زخموں سے بھر جائے گا۔ اگر گھر میں سرخ ہڑتال اور گائے کی چربی کی دھنی دی جائے تو وہاں سے بچھو بھاگ جائیں گے۔ بچھو کو خواب میں دیکھنا اور اس کی تعبیر۔ بچھو کو خواب میں دیکھنا چغل خور آدمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ بچھو سے جھگڑا کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ خواب دیکھنے والا شخص چغل خور سے جھگڑا کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بچھو کو پکڑ کر اپنی بیوی پر ڈال دیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص خواب میں بچھو کو پکڑ کر لوگوں پر ڈال دے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا لڑکوں سے زنا کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بچھو کو قتل کر دیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا مال چوری ہو جائے گا لیکن بعد میں وہ مال اسے واپس مل جائے گا۔ اگر خواب میں کسی نے دیکھا کہ اس کا پجامہ بچھو میں گھس گیا تو اس کی تعبیر یہ فاسق مرد سے دی جائے گی۔ جو شخص خواب میں بچھو کو